بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ محرم کے مہینے میں امام حسین کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور ان کے پورے خاندان کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ یزید کی غلط حکومت کو مانتے نہیں تھے، اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، خود کوئی ان کی حکومت سے لڑائی بھی نہیں کی، بس صرف اتنا کہتے تھے کہ میں باطل کی حکومت کو مانتا نہیں ہوں، صرف اتنا قصور تھا۔ اور اس پر 30,000 سے زیادہ کی فوج نے صرف 72 لوگوں کو شہید کر دیا۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا ظلم تھا جو نواسے رسول پر کیا گیا، اس لیے یہ ہماری تاریخ ہے، اس کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں جو نئی نسل کو، آپ بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارا قیمتی ورثہ ہے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ حق اور سچ کی خاطر لڑنا یہ بھی ہمارا ورثہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑا سبق مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہ حق اور سچ کے لیے تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یزید کے ساتھ تو بے شمار لوگ تھے، اس کی حکومت تھی، اس کا اقتدار تھا، اس کے پاس اختیار تھا، اثر و رسوخ تھا، فوج تھی، اس لیے لوگ اس کے ساتھ زیادہ تھے۔ آپ نہ صرف ایک مثالی مسلمان تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، جن سے اتنا پیار تھا کہ نماز کے دوران وہ کندھوں پر چڑھ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، امام حسن اور امام حسین دونوں بھائی آپ کے اوپر چڑھ جاتے اور آپ سر اس لیے نہ اٹھاتے کہ یہ بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے رسول کے جس کا کلمہ پڑھنے والے تھے وہ لوگ، یزید اور اس کے فالوورز، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے کہ جس کے نواسوں کو انہوں نے شہید کیا۔ یہ تاریخ کی ایک انوکھی بات ہے جسے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور اس میں سبق کیا پوشیدہ ہے جو اصل بات ہے آپ بچوں کو یاد رکھنی چاہیے۔ ہمارا دین جو دراصل نظام حکومت کا نام ہے، یاد رکھیں، دین جو ہے یہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے۔
اس وقت تک دین نہیں ہو سکتا جب تک حکومت دین کی نہ ہو، نیک لوگوں کی حکومت نہ ہو۔ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. نیک لوگ، سچے لوگ، حکومت ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور اگر ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو ان کے ہاتھ میں حکومت دینے کے لیے امام حسین کی طرح قربانی یہ دینا مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس میں تعداد کی بات نہیں ہے کہ تعداد کتنی ہے، ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی سامنے اور 72 مسلمان تھے، لیکن انہوں نے قربانی دے دی، لیکن یزید کے سامنے، باطل کے سامنے وہ جھکے نہیں ہیں۔ ہم سارے لوگ ان باتوں کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ آپ بچوں کو بس یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، اور وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو بھی آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اس میں سبق کیا پوشیدہ ہے؟ اللہ کی راہ میں اگر جان بھی چلی جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی نہیں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہیں کہنا ہے کہ وہ مر گئے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، صرف تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں چلتا، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ زندہ ہیں۔ تو واقعہ کربلا سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں جن پر انشاءاللہ ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے کہ یہ انتہائی اہم واقعہ ہے جس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بنانے کی ضرورت ہے۔